بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے جو کہ پہلے سبق کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سبق میں ہم نے مذکر کی مثالوں کو پڑھا تھا اور اس میں ہم مؤنث کی مثالیں پڑھیں گے، یعنی پہلے سبق میں اس میں اشارہ مذکر تھا اور اس سبق میں اس میں اشارہ مؤنث ہوگا۔ پہلے میں ہم نے ھذا کتابن کو پڑھا تھا اور اس میں ہم ھذہ کراستن، یہ کاپی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتابن اسم مذکر ہے، تو ہم نے اس میں اشارہ مذکر کا ذکر کیا تھا، اور اس درس میں اس سبق میں کراستن اسم مؤنث ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کے شروع میں اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال کیا۔ آئیے مزید مثالوں سے اس سبق کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ 3 جملے لکھے ہیں، یہ گھڑی ہے، یہ پھول ہے، یہ کمرہ ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ گھڑی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ لفظ اس میں مذکر ہوگا تو ہم نے اس میں اشارہ مذکر ذکر کرنا ہوگا، اور اگر گھڑی کو عربی زبان میں لفظ مؤنث سے تعبیر کرتے ہیں تو ہم وہاں پر اس میں اشارہ مؤنث ذکر کریں گے۔ ہم نے دیکھا گھڑی کو عربی زبان میں ساعۃ کہا جاتا ہے۔ ساعۃ کے اخیر میں آپ یہ تا دیکھ رہے ہیں، یہ علامت مؤنث ہے، یعنی مؤنث کے علامات میں سے ایک علامت ہے، تو ساعۃ اسم مؤنث ہوا۔ ہم نے ابھی شروع میں ھذہ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ اسی طرح ہم پھول کو دیکھ لیں، عربی زبان میں پھول کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تو اس کو زہرۃ، یہاں بھی آپ مؤنث کی علامات میں سے تا کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹی تا، زہرۃ پھول، تو اس کے شروع میں ہم ھذہ لگائیں گے، ھذا نہیں کہہ سکتے۔ ھذا اسم مذکر کے ساتھ اور ھذہ اسم مؤنث کے ساتھ لگے گا۔ تیسری مثال کی طرف آئیے، کمرہ۔ کمرے کو عربی زبان میں غرفتن کہتے ہیں، تو اس کے شروع میں ہم ھذہ لگائیں گے تاکہ دونوں مؤنث ہوں۔ غرفہ اسم مؤنث ہے، تو اس کے لیے ھذہ کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی ہم خوب سے خوب پریکٹس کریں اور خوب سے خوب اس کو استعمال کریں۔ آئیے 1-2 مثالوں سے ہم مزید اسے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ ان 2 مثالوں پر غور کریں۔ یہاں پر بیتن اسم مذکر ہے، تو ہم نے ھذا اسم اشارہ مذکر کو ذکر کیا ہے۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ یہاں پر دیکھیں
غرفتن اسم مؤنث ہے تو ہم نے اس میں اشارہ مؤنث ذکر کیا، ہذہ غرفتن یہ کمرہ ہے۔ یہاں دیکھیں قلم اس میں مذکر ہے، ہم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ھذا کا استعمال کیا، ھذا قلم یہ قلم ہے۔ یہاں پر مسطرۃ اس میں مؤنث ہے تو ہم اس میں اشارہ، جب ہم نے اشارہ کیا مسطرۃ کی طرف، اسکیل کی طرف، تو ہم نے ھذہ کا استعمال کیا، تو مذکر کے لیے مذکر کا استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے مؤنث کا استعمال ہوگا۔ تو ہم تمام مثالیں سبق نمبر اول میں بھی دیکھ لیں اور سبق نمبر ثانی میں بھی، یعنی دوسرے سبق میں جو آج کا سبق ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف تاکہ زیادہ سے زیادہ مثالیں ہم سمجھ لیں اور الفاظ کے معانی بھی سمجھ لیں۔ کتاب کی طرف جانے سے پہلے، جیسے ہم نے پہلے سبق میں ما اور من کو پڑھا تھا سوال کے لیے، یہاں بھی وہی چیز ہے، صرف ہم نے ھذا کے بدلے ھذہ کو لگانا ہے، ما ھذہ، اور من ھذا کے بدلے من ھذہ کا استعمال کرنا ہے جب ہم کسی مؤنث چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہوں۔ ما ھذہ، اب سامنے والی چیز کاپی ہے جو کہ مؤنث ہے، ھذہ کراست یہ کاپی ہے۔ من ھذہ، انسان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اب سامنے والا مؤنث یعنی کوئی لڑکی ہے، دیکھیں کوئی طالبہ ہے، ھذہ طالبۃ طالبہ ہے، ھذہ خادمۃ خادمہ ہے، ھذہ معلمۃ استانی ہے۔ اسی طرح ہم ما اور من کی پریکٹس کو بھی خوب کریں، جس طرح ہم نے پہلے سبق میں کہا کہ اگر ہم نے عربی سیکھنی ہے تو کثرت سے ہم نے تکلم اور بول چال کرنا ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، اپنے ساتھ کسی کو ضرور شامل کریں، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں دوسرے کو سمجھائیں گے تو پہلے خود سمجھ آئے گا، تو ضرور ہم مشق کیا کریں اور دہرایا کریں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، ھذہ ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ساعۃ اس میں مؤنث ہے تو اس کے شروع میں ہم نے ھذہ کو لگایا، ھذہ سے ہم نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، ھذہ کراست یہ کاپی ہے، ھذہ زہرۃ یہ پھول ہے۔ ما ھذہ شروع میں ما لگا دیا سوال بنانے کے لیے، ما ھذہ یہ کیا چیز ہے، ھذہ ساعۃ، میرے ساتھ دہرائیے اور زور زور سے پڑھیں تاکہ ہماری زبانیں کھل جائیں اور ہمیں تکلم کرنا آسان ہو جائے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ کراست کاپی ہے، ھذہ زہرۃ پھول ہے، ھذہ مسطرۃ یہ اسکیل ہے، ھذہ محفظۃ یہ پرس ہے، ھذہ غرفۃ یہ کمرہ ہے، ھذہ سبورۃ یہ بورڈ ہے۔ اسی طرح ھذہ طالبۃ، ھذہ استاذۃ، ھذہ خادمۃ۔ اس کے بعد ہم نے کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا ہے اور جو کہ مؤنث ہے تو ہم نے من کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ میں ھذہ کو لکھنا ہوگا، ھذا کو نہیں۔ ھذا اس وقت جب سامنے والا کوئی مرد ہو، اور ھذہ جب سامنے والا جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ عورت ہو، مؤنث ہو۔ دیکھیے امثلہ کی طرف، من ھذہ یہ کون ہے، ھذہ طالبۃ یہ طالبہ ہے، ھذہ استاذۃ، ھذہ خادمۃ،
ہادہی امرأۃن، ہادہی بنتن یہ لڑکی ہے، امرأۃن کے معنی ہیں عورت، بنتن کا معنی لڑکی۔ من ہادہی، ہادہی بنتن یہ لڑکی ہے، من ہادہی یہ کون ہے، ہادہی فاطمہ یہ فاطمہ ہے، من ہادہی، ہادہی زینب، من ہادہی، ہادہی سعیدہ، من ہادہی، ہادہی سلمہ۔ آئیے تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج کے سبق میں۔ مثلاً میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں یہ درخت ہے، یہ جملہ ہم کیسے بنائیں گے؟ آپ ذرا سوچیں گے کس طرح بنانا ہوگا۔ مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ یہ کو عربی میں ھذا یا ھذہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس درخت کو دیکھیں گے کہ درخت کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اگر مؤنث ہے تو پھر ہم ھذہ کا استعمال کریں گے، اور اگر مذکر ہے تو پھر ھذا کا استعمال کریں گے، اور دونوں کا معنی یہ ہے۔ مثلاً درخت کو ہم نے عربی میں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ درخت کو شجرۃن کہتے ہیں، شجرۃن۔ شجرۃن میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مؤنث کی علامت ہے، اور شجرۃن مؤنث ہے، اس میں مؤنث۔ تو ہم کیا لگائیں گے یہاں پر؟ آپ بتائیں، ھذا لگائیں یا ھذہ؟ اچھا ھذہ لگائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ھذہ شجرۃن یہ درخت ہے۔ اسی طرح دیکھیں عینک۔ اب عینک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں نظارۃن، نظارۃن۔ تو ہمیں کیا لگانا چاہیے شروع میں؟ ھذا نہیں، ھذہ، کیونکہ نظارۃن بھی اس میں مؤنث ہے۔ ھذہ نظارۃن یہ عینک ہے۔ سائیکل کو کیا کہتے ہیں؟ سائیکل کو عربی زبان میں دراجۃن، دراجۃن۔ اس میں بھی علامت پائی جا رہی ہے مؤنث ہی، تو یہاں پر ہم ھذہ کو لگا دیں گے۔ اسی طرح ہم جملے بناتے رہیں، سوچتے رہیں، اپنی کتاب میں یا اور کہیں سے ہم معانی تلاش کریں، مختلف اپنے گھروں میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب ہمارے گھر میں الماری ہے، ہم سوچیں الماری کو کیا کہا جاتا ہے؟ الماری کو ہم کہتے ہیں دولابن۔ اب دولابن میں مؤنث کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں، دولابن مذکر ہوا تو ہم یہاں پر ھذا کو لگا دیں، ھذا دولابن۔ اب ہم سوچیں ھذا تو ہم نے بات کی ہے، کسی کو خبر دی ہے، سوال تو نہیں کیا۔ سوال کریں پھر ما ھذا، الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھیں ما ھذا یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا ھذا دولابن۔ ایک لفظ سے ہم نے دو جملے بنائے۔ پہلا جملہ ھذا دولابن، اس کے بعد ھذا سے پہلے ہم نے ما کو لگایا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ وہی جواب آیا ھذا دولابن۔ اسی طرح ہم کہیں ھذا ھذا طالبن، یا ہم اس کو مؤنث کر دیں ھذہ طالبۃن، یہ طالبہ ہے۔ اب ہم اس کو سوال کر دیں من ھذہ، ما ھذہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ طالبہ انسان ہے۔ من ھذہ اس کے جواب میں ہم کہیں گے ھذہ طالبۃن۔ اسی طرح ہم اس کو دہراتے رہیں اور چیزوں کو سیکھیں، انشاءاللہ اس کی مزید ہم پریکٹس پھر بعد میں بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔